طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر گر رہی ہے طلع البدر علينا طلع البدر علينا. عبداللہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ. کعبے کی دیوار کے سائے میں آج اسے قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا. گھر والے سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے. عبد المطلب کے فیصلے کو سن کر سب کے چہرے یکبارگی پیلے پڑ گئے، جیسے ان کے جسموں میں لہو نہیں پانی ہے. مکان کے صحن میں اونٹوں کے کجاؤں کے پاس دیوار میں بہت بڑا طاق تھا، جس میں مٹی کے پیالے، رسیاں، ستو کے خالی تھیلے، آہنی خود، ٹوٹی ہوئی زیرہ کے ٹکڑے اور لوہے کے کچھ ہتھیار رکھے ہوئے تھے. عبد المطلب نے طاق سے چھری اٹھائی اور اس کی دھار دیکھنے لگے. دھار تیز تھی، مگر عبد المطلب نے احتیاطاً زیرہ کے لوہے پر اسے رگڑنا شروع کر دیا. آن کی آن میں بجلی کی طرح ہر طرف خبر پھیل گئی. عبد المطلب نے جو منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دے دیے تو میں ایک بیٹا کو تقرب الہی کے لیے قربان کر دوں گا. آج اس منت کے پورا کرنے کی وہ تیاری کر رہے ہیں. چھری کی دھار تیز تر کی جا رہی ہے. عبداللہ کو بلانے کے لیے آدمی بھجوا دیا ہے. ہاشمی گھرانے کے لوگ بات کے پکے اور ارادے کے مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر عبد المطلب تو قریش کے سردار ہیں. ان کے عزم کا بدل جانا بہت دشوار ہے. تھوڑی دیر میں عبداللہ، حارث، ابو طالب اور اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ باپ کی جناب میں حاضر ہو گئے، اور ان کے آنے کی تھوڑی دیر بعد عبداللہ کے ننیال والے بھی نواسے کے قربان کیے جانے کی خبر سن کر چلے آئے. عبداللہ ایک طرف چپ چاپ کھڑے تھے. سب کی نگاہیں انہی پر تھی، ترس کھانے والی نگاہیں، ملتجی نظریں کہ کاش عبد المطلب کے ہاتھ سے کوئی چھری چھین لیتا. لوگوں کی ہمدردی کے اس منظر کو دیکھ کر عبد المطلب نے اونٹ کے کجاوے پر پیر رکھتے ہوئے کہا، مجھے بزدل بنانے کے لیے تم یہاں اکٹھے ہوئے ہو. ہمدردی کا یہ نرالا انداز ہے. ایک شریف آدمی کو ایفائے عہد اور تکمیل منت سے روکا جاتا ہے. میری منت سب کو معلوم ہے. رات میں نے قرعہ اندازی کی تھی، پوری احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ قرعے ڈالے تھے. عبداللہ کے نام قرآن نکل آیا. آج اس کو قربان کر کے منت پوری کروں گا. جو لوگ کم ہمت اور بزدل ہیں وہ اپنی آنکھوں پر قمیصوں کے دامن ڈال لے. جو ذبح ہونے والی کی چیخیں سننے کی تاب نہیں لا سکتے وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لے. لوگوں کو میرے بچے سے ہمدردی ہے، مگر میری شرافت اور غیرت سے ہمدردی نہیں ہے. عدنان کی اولاد، ہائے اتنی کم ہمت ہو گئی. کاش ابو قبیس کا سینہ شک ہو جاتا اور تمام بزدل قریش اس میں سما جاتے. عبد المطلب بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اور چھری کو الٹتے پلٹتے اپنے عزم کا ثبات دکھانے کے لیے. عبداللہ کے ننھیالی لوگ اور سب سے بڑھ کر ابو طالب درمیان میں آ گئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے. پہلے ہماری گردنوں پر چھری پھیرو، پھر عبداللہ کے جسم کو ہاتھ لگانا. بات بڑھنے لگی. عبد المطلب اپنی ضد پر قائم تھے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا ارادہ نہیں بدل سکتا. مردوں کا قول جاندار ہوتا ہے اور وزنی بھی. میں اس وزن کو عزیزوں اور رشتہ داروں کے کہنے میں آ کر ہلکا نہ ہونے دوں گا. مجھے اللہ نے اپنی مہربانی سے 10 بیٹے دیے. ایک بیٹا جاتا رہا تو کیا ہو جائے گا؟ پھر منت کا پورا کرنا ہر محبت اور تعلق سے بڑھ کر ہے. سخت کشمکش کی نوبت آ گئی. دونوں طرف سے کوئی بھی اپنی بات سے ذرہ برابر ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا. ایک ہاتھ میں چھری تھی اور دوسری جانب دسیوں سینے عبداللہ کے سامنے سپر بننے کے لیے آمادہ تھے. یا سید القریش، ایک بات کہوں، مان لو گے؟ ایک بوڑھے عرب نے اپنی کمر سے رسی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے کسی بات کا اقرار نہ لو بڑے میاں، جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو. عبد المطلب نے جواب دیا، بنو عامر کے محلے میں جو کاہنہ رہتی ہے اسے تو آپ جانتے ہیں. بوڑھے نے دریافت کیا، میں کیا، سارا مکہ اسے جانتا ہے. کہانت میں آج اس کا جواب نہیں ہے. یمن اور نجد تک کے لوگ اس سے فال کھلوانے کے لیے آتے ہیں. عبد المطلب چھری کی نوک دیوار پہ چبھوتے ہوئے بولے، اتنا ہی نہیں، غسان اور یمامہ کے بادشاہ اس کاہنہ کی خدمت میں نظریں اور ہدیے بھیجتے ہیں. چلو ان کے پاس چل کر اس معاملے کو پیش کر دیں. وہ جو کہیں گی اس پر عمل کریں گے. اسے نہ کسی بات کا لالچ ہے اور نہ کسی کا خوف. اس کا فیصلہ دو ٹوک ہوگا. بوڑھے کے کہنے پر
अब्दुल मुत्तलिब ने कुर्ते का उठा हुआ दामन हाथ से छोड़ दिया, गोया वो काहिना के पास जाने को तैयार हैं और ये इन्हें मंजूर है। इस छुरी को तो घर में रखते चलो, एक रिश्तेदार ने झुंझला कर कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। काहिना के फैसले तक ये छुरी अब्दुल मुत्तलिब के हाथ से जुदा न हो सकेंगी। मुझे हर बात के लिए मजबूर न करो। अब्दुल मुत्तलिब ने घर के दरवाजे से निकलते हुए कहा। बनो हाशिम के चंद लोग अब्दुल मुत्तलिब को लेकर काहिना के पास पहुंचे। काहिना अधेड़ उम्र की औरत थी।